جان ٹرکنگ صاحب اکثر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس خوبصورت سرزمین پر گھومتے ہوئے خوبصورت نظاروں میں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر اعتراضات کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ میں بھی اللہ کی بنائی ہوئی اس خوبصورت زمین پر گھومتے ہوئے انہیں ایمان کا سبق دوں۔ آئیے پہلے ان کے سوالات سنتے ہیں۔ آسمانی کتاب ہے اور باقی تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے نا کمال کی بات۔ مگر اگر ہم تورا پڑھیں تو تورا والے کہتے ہیں کہ اس میں کچھ جو ہے وہ خدا کا کلام ہے، جس میں سے 10 کمانڈمنٹ آف موسیٰ، جب موسیٰ جو ہے وہ طور پہ گئے تھے تو انہیں ایک تختی دی گئی تھی جس پہ 10 کمانڈمنٹ لکھی تھی۔ آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں یا آپ تورا پڑھ سکتے ہیں، مگر آپ کتاب تو اٹھاتے نہیں ہیں۔ تو اس کے علاوہ جتنے بھی واقعات لکھے ہوئے ہیں وہ واقعات لکھے ہوئے ہیں، انسانی عمل یعنی کہ جو ہو رہا ہے، جو دیکھ رہے ہیں، وہ چیزیں لکھی گئی۔ اگر بائبل کے لوگوں سے پوچھا جائے، تورا اور زبور انجیل پڑھنے والوں کو، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہاں، جیزس کے ساتھ ان کے حواری تھے، انہوں نے جو ہے وہ بائبل لکھی۔ تو پھر وہاں سے چیزیں اٹھا کے قرآن میں لکھ دی، یعنی کہ انسانی چیزیں جو انسان کے لکھنے والے قصے کہانیاں تھے وہ لکھ دیے گئے اور بولا کہ جبرائیل نے آ کے بتایا، یعنی کہ اس سے پہلے والی کسی بھی کتاب میں وہی نہیں اتری۔ آنے والے 1,24,000 پیغمبر میں سے ایک سکرپچر میں بھی، کسی ایک احادیث کی کتاب، سکرپچر یا کوئی صحیفے میں یہ نہیں ہوا کہ گاڈ نے وہی بھیجی ہوئی۔ یہ وہی کا سسٹم صرف ہمارے آخری نبی پہ کیوں اترا؟ تو کیا یہ واقعتاً اصلی حقیقت یا کوئی خدا بات کر رہا تھا؟ سوچئے گا ضرور کہ پہلے پوری کسی بھی کتابوں میں 1,24,000 پیغمبر پہ وہی نہیں آئی، نہ ہی کوئی فرشتہ آیا اور آ کے اس نے وہی اتاری، تو کیوں ہمارے ہی اسکرپچر میں یہ وہی کا سسٹم موجود ہے؟ بڑا کمال کا سوال ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ باقی آسمانی کتابوں میں وحی کا کوئی تصور نہیں تھا، وہ صرف انسانی کہانیاں تھیں، اور قرآن کریم نے انہی کہانیوں کو اٹھا کر وحی کا نام دے دیا ہے۔ یہ بات سراسر غلط ہے، اور آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے۔ یہ دعویٰ کرنا کہ پچھلی کتابوں میں وحی کا تصور نہیں تھا اور یہ صرف انسانی کہانیاں تھیں، ایک سفید جھوٹ ہے، اور یہ کرسچن اور جیوس تھیولوجی سے بالکل لا علمی کا نتیجہ ہے کہ آپ کو ان کا بھی نہیں پتا۔ جان ٹرکنگ نے کہا کہ 1,24,000 پیغمبروں میں سے کسی پر وحی یا فرشتہ نہیں آیا۔ یہ دعویٰ خود بائبل کے خلاف ہے۔ تورات اور بائبل اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بار بار خدا نے انبیاء کرام سے کہا کہ میں اپنے الفاظ تمہارے منہ میں ڈال رہا ہوں۔ یہ محض انسانی مشاہدہ نہیں تھا۔ اگر آپ دیکھیں جرمیہ 1:9، تب خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میرے منہ کو چھوا، اور خداوند نے مجھ سے کہا، دیکھ میں نے اپنے الفاظ تیرے منہ میں ڈال لیے ہیں۔ ذرا سوچے، اگر یہ صرف انسانی کہانی ہوتی تو خدا یہ کیوں کہتا کہ میں نے اپنے الفاظ اس کے منہ میں ڈالے؟ یہ وہی چیز ہے جسے ہم وحی کہتے ہیں۔ آپ الفاظ کے پیچھے پڑے ہیں، کنسپٹ کو نہیں سمجھ رہے۔ اللہ کی طرف سے جو میسج آئے وہ وہی ہے۔ اسی طرح بائبل کی کتاب ڈیوٹرانومی 18:18 میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں ان کے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل میں سے ایک نبی بھیجوں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، وہ وہی کہے گا جو میں کہوں گا۔ یہ پیشن گوئی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی، اور جب قرآن کریم آیا تو نبی کریم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، بلکہ وہی کہا جو جبرائیل علیہ السلام نے پڑھایا، یعنی اقرا کو۔ آپ نے کہا کہ حضرت جبرائیل کا تصور قرآن نے گڑھا ہے، یہ غلط ہے۔ بائبل میں جبرائیل کا نام لے کر ذکر موجود ہے جو خدا کا پیغام لاتے تھے۔ ڈینیل 8:16 جو ہے، میں نے ایک آواز سنی، اے جبرائیل اس شخص کو خواب کا مطلب سمجھا دے۔ اسی طرح لوکا میں لیپ 1:19 میں فرشتے نے جواب دیا، میں جبرائیل ہوں، جب خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں اور مجھے بھیجا گیا ہے کہ تجھ سے کلام کروں۔ وہی کا نظام نیا نہیں ہے، ہوا یہ کہ پچھلی قوموں نے اپنی کتابیں گم کر دیں۔ Other than قرآن کریم, none of the other holy books are available in the original language of its revelation. جن زبانوں میں آئی تھی اس میں وہ آج اویلیبل نہیں ہے، صرف قرآن کریم موجود ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے پھر اپنی یادداشت سے دوبارہ لکھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اس پرانے اور اصل وحی کے نظام کو دوبارہ زندہ کیا۔ آپ کا کہنا ہے کہ قرآن نے پرانی کہانیوں کو کاپی پیسٹ کیا ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی طالب علم نقل کرتا ہے تو غلطی بھی نقل کرتا ہے۔ اگر قرآن بائبل کی نقل ہوتا تو بائبل کی تاریخی اور سائنسی غلطیاں بھی نقل کرتا۔
مگر قرآن کریم نے ان واقعات کو درست کیا۔ بائبل میں حضرت یوسف کے زمانے کے بادشاہ کو بھی فرعون کہا گیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ کو بھی فرعون کہا گیا ہے۔ مگر جدید تحقیق روزیٹا سٹون سے ثابت ہوا کہ فرعون کا لقب حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں استعمال نہیں ہوتا تھا، یہ بہت بعد میں شروع ہوا۔ اس وقت مصر پر ہکسوس خاندان کی حکومت تھی، جو خود کو صرف بادشاہ الملک کہلاتے تھی۔ قرآن نے حضرت موسیٰ کے دشمن کے لیے فرعون کا لفظ استعمال کیا، اس وقت کے بادشاہ کے لیے، لیکن حضرت یوسف کے زمانے کے حکمران کے لیے ہر جگہ ملک بادشاہ کا لفظ استعمال کیا۔ تو آپ یہ بتائیں کہ صحرا میں رہنے والے ایک شخص کو 1400 سال پہلے مصر کی اس باریک ترین تاریخ کا کیسے علم ہوا جو بائبل لکھنے والوں کو بھی نہیں پتا تھا؟ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ قصے بائبل سے نقل نہیں کیے گئے، بلکہ اس ذات اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں جو تاریخ کا عینی شاہد ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ حضرت ہارون نے نعوذ باللہ بچھڑا بنایا اور شرک کرایا، ایکزوڈس 32۔ قرآن کریم اس واقعے کی تصدیق کرتا ہے کہ بچھڑا بنایا گیا تھا، لیکن اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ کام حضرت ہارون نے نہیں بلکہ سامری نے کیا تھا، اور حضرت ہارون بے گناہ تھے۔ اگر قرآن بائبل سے دیکھ کر لکھا جاتا تو حضرت ہارون پر بھی شرک کا الزام لگا دیتا۔ قرآن کریم نے پچھلی کتابوں کے سچ کو جھوٹ سے الگ کیا، اسی لیے یہ آسمانی وحی ہے۔ آپ نے کہا کہ یہودی مانتے ہیں کہ ان کی کتابیں انسانوں نے لکھی، بالکل یہی تو ہمارا مقدمہ ہے۔ بائبل، انجیل اور تورات آج جس شکل میں ہے، پہلے کی بات نہیں کر رہا، وہ الہامی کتابیں ہیں، پر آج جس شکل میں ہے وہ تھرڈ پرسن اکاؤنٹ ہے، سوانح عمری ہے۔ مثلا پھر عیسیٰ وہاں گئے، پھر موسیٰ نے یہ کہا، یہ انسانوں کا لکھا ہوا تاریخ کا بیان ہے۔ پر قرآن کریم کا اسلوب فرسٹ پرسن کا ہے، کلام الہی ہے، اس میں اے موسیٰ ہم نے بھیجا تم کہو کا اسلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخری وحی یعنی قرآن کریم کو اسی ڈائریکٹ وحی یعنی وربل ریویلیشنز کی صورت میں محفوظ کیا تاکہ قیامت تک انسانوں کے لکھے ہوئے قصوں اور اللہ تعالیٰ کے اصل حکم میں فرق رہے۔ پچھلی قوموں نے خدا کی بنی کو گم کر کے اسے تاریخ کی کتابوں ہسٹری بکس میں تبدیل کر دیا۔ قرآن کریم نے آ کر دوبارہ اسی وحی کے نظام کو زندہ کیا جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام سے تک اصل حالت میں تھا۔ آپ کا یہ کہنا کہ وحی کا سسٹم نیا ہے، آپ کی بائبل کے مطالعے کی کمی ہے۔ بائبل خود گواہ ہے کہ خدا الفاظ نبی کے منہ میں ڈالتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام پیغام لاتے۔ اور رہی بات قصے کہانیوں کی، تو اگر قرآن بائبل کی نقل ہوتا تو بائبل کی تاریخی غلطیاں بھی دہراتا، لیکن قرآن کریم نے بائبل کے بیانات کی اصلاح کی ہے۔ اب میں آپ کو ایک ذاتی مشورہ دینا چاہوں گی۔ دیکھیں جون صاحب، آپ اور اویس اقبال صاحب ہر رات ہر دن بیٹھتے ہیں اور اسلام پر، اللہ پر، قرآن کریم پر اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے تو مان لیا ہے نا خدا نہیں ہے، اپنی زندگی انجوائے کریں، پھر کیوں اتنے بے چین ہیں، پھر کیوں اتنے بے تاب ہیں، پھر کیوں اتنے بیمار ہیں؟ میں بتاتا، کیونکہ آپ کے اندر کچھ آپ کو جینے نہیں دیتا۔ وہ آپ سے سوال پوچھتا ہے، یہ جو آپ اعتراض اٹھاتے ہیں لوگوں کے لیے نہیں اٹھاتے، اپنے آپ کو، اپنے اندر کے شور کو دبانے کے لیے اٹھاتے ہیں، پر وہ دبتا نہیں، وہ اطمینان نہیں ملتا، وہ سکون نہیں ملتا، اور نہ وہ ملے گا۔ وہ تبھی ملے گا جب آپ حقیقت کو تسلیم کریں، خود سے لڑائی چھوڑ دیں، حقیقت کو تسلیم کریں، اس کائنات کا ایک ہی رب کا اللہ تعالیٰ۔